بسا اوقات نماز میں سستی ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نوجوان مسلمان ہوں، میرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں اور کتابوں پر پورا ایمان ہے، لیکن بسا اوقات نماز کی ادائیگی میں سستی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں ایسا حل یا کوئی طریقہ جاننا چاہوں گا کہ میری نماز کے متعلق سستی ختم ہو جائے۔ واضح رہے کہ میں دلی طور پر اپنی سستی ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن شیطان کی چالیں مجھ پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھے اور اس بات پر بھی پختہ ایمان ہو کہ نماز کی ادائیگی فرض ہے اور نماز کلمہ شہادت کے بعد سب سے عظیم ترین عبادت ہے، تو اس سے نماز ترک کرنا یا نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے شخص کو زندگی کا لطف اور زندگی سے مانوسیت بھی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اس عظیم عبادت کو سر انجام دے لیتا ہے اور اس کی مکمل پابندی کرتا ہے۔ جس قدر بھی بندے کا ایمان زیادہ ہوگا، انسان اتنا ہی اللہ کے فریضے کا خیال رکھے گا۔ یہ خیال انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے نماز کی پابندی کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اول، سب سے پہلے آپ ایمان محکم رکھیں کہ نماز فرض ہے، یہ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تارک نماز کو شدید ترین وعید سنائی گئی ہے۔ علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق تارک نماز شخص اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم حدیث نمبر 82 میں روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، چنانچہ جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی حدیث نمبر 2621، امام نسائی حدیث نمبر 462 اور امام ابن ماجہ حدیث نمبر 1079 کے تحت لائے ہیں۔ نیز البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوم، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو وقت ختم ہونے کے بعد تک مؤخر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، وہ عن قریب غی میں پہنچ جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت میں مذکورہ لفظ غی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی انتہائی گہری وادی ہے، وہاں پر کھانے کو خبیث ترین چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 5۔ سوم، آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں، کسی ایک نماز کے متعلق بھی سستی کا شکار مت ہوں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق نماز باجماعت فرض ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اذان سنے اور نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ حدیث نمبر 793 اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، نیز حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح البانی رحمہ اللہ اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 653 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے مسجد لانے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت مانگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت دے دی۔ جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے اسے دوبارہ بلایا اور پوچھا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر نماز کے لیے آؤ۔ اس کے علاوہ بھی نماز باجماعت کے دلائل موجود ہیں۔ چہارم، نماز کی پابندی کرتے ہوئے نیت یہ رکھیں کہ آپ ان 7 لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان افراد میں ایک وہ شخص بھی شامل ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 660 اور مسلم حدیث نمبر 1031 نے روایت کیا ہے۔ پنجم، آپ نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے اجر عظیم کی امید رکھیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी की जमात के साथ नमाज घर में या बाज़ार में पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह यह है कि जब एक शख्स वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर मस्जिद की जानिब चल पड़ता है, उससे नमाज के सिवा और कोई दूसरा काम घर से नहीं निकालता, तो हर कदम पर उसका एक दर्जा बढ़ा दिया जाता है और एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाए तो फरिश्ते उस वक़्त तक उसके लिए मुसलसल दुआएं करते रहते हैं जब तक वो अपनी जाए नमाज पर बैठा रहे। कहते हैं, अल्लाह के रसूल, उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम कर, और जब तक तुम नमाज का इंतज़ार करते रहो गोया तुम नमाज ही में मशगूल होते हो। इस हदीस को बुखारी हदीस नंबर 647 और मुस्लिम हदीस नंबर 649 ने रिवायत किया है। इसी तरह इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 232 ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। आप कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स नमाज के लिए अच्छी तरह वज़ू करे, फिर फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए पैदल चल कर जाए, फिर वो लोगों के साथ नमाज अदा करे या बाजमात नमाज अदा करे या मस्जिद में अदा करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। शशम, आप नमाज की फ़जीलत के बारे में पढ़ें, इसी तरह नमाज़ें ज़ाया करने और नमाज़ों की अदायगी में सुस्ती की वजह से मिलने वाले गुनाहों का मुताला करें। इसके मुताल्लिक़ हम आपको शेख मोहम्मद बिन इस्माइल मुक़द्दम की किताब अस्सलातु लिमाज़ा इसका मुताला करने की नसीहत करते हैं, और इसी तरह शेख मोहम्मद हुसैन याकूब का ख़िताब बअनवान लिमाज़ा ला तुसल्ली, इसको भी ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हफ्तम, आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो नमाज़ों का मुकम्मल ख्याल रखते हैं और नमाज के तमाम हुकूक अदा करते हैं। बेनमाजियों से बिल्कुल किनारा कश हो जाएं, क्योंकि सुहबत का असर लाजमी चीज़ है। हश्तम, अपनी ज़िंदगी के तमाम गोशों में हमा किस्म के गुनाहों और नाफरमानियों से इज्तनाब करें, शरई अहकामात की पाबंदी करें, दूसरों से ताल्लुकात में शरई उमूर की पाबंदी करें, खुसूसन सिनफ़ मुखालिफ से ताल्लुक़ में खुसूसी ध्यान दें, क्योंकि गुनाह ऐसी चीज़ हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा इबादत से दूर करती है और शैतान की गिरफ्त मजबूत करती है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम इंसानों को नेक बंदों में शामिल फरमाए और अपने चुनीदा मुकर्रब बंदों में जगह दे। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम क्यू रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 47123। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।